نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے سورۃ الملک، پارہ نمبر 29 میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کے اس ذائقے کو چکھنا ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایسا عمل کرنا ہے کہ جانے کے بعد پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہ ہو۔ مطلب کسی کی ضرورت کیسے نہ ہو؟ یعنی بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے مال چھوڑا، اولاد، جائیداد، پراپرٹی، اکاؤنٹ بیلنس، میرے جانے کے بعد یہ مجھے کام آئے گی، یہ میرے پیچھے صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ اب سورۃ ملک کی تلاوت ہم اپنے زندگی کا معمول بنائیں۔ رات کو سوتے ہیں تو سورۃ الملک کی تلاوت ہم کر کے سوئیں۔ 5 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ، اتنی لمبی صورت نہیں ہے، ایک صفحہ اور کچھ لائنیں ہیں۔ تو ہم اس کا معمول بنائیں۔ جو شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے سورۃ الملک۔ اور بھی اس کی کافی فضیلتیں ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا رہوں گا۔ فی الحال اتنی بات آپ سمجھیے گا کہ سورۃ الملک کی تلاوت کا معمول بنیں۔ ہر انسان، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر مرد، ہر عورت، اور گھروں میں بھی اس کا معمول بنائیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں، تاکہ ہم دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہمارے پاس ایک ایسا عمل ہو کہ جس کی وجہ سے وہاں ہماری بخشش ہو۔ دوسری بات یہ ہے، آسان سا عمل ہے کہ ہم جب کسی قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبروں کے اندر جو مردے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کون آئے گا، کچھ پڑھے گا، ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا تاکہ ہم سے عذاب اٹھ جائے۔ تو وہی دے کہ ہم ویسے بھی قبرستان سے گزرتے ہیں، بیچ میں راستہ ہوتا ہے یا سائڈ پر، تو ہم الحمد سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور پورے قبرستان والوں کو بخش دیں۔ کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اگر کسی مردے پر عذاب ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عذاب کو اٹھا دیں گے۔ اب یہ طریقہ ہوگا، کل کو ہم انہی قبرستان میں دفن ہوں گے، قبر کے اندر ہوں گے اور ہمیں ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل میں ڈالتا ہے، کوئی اور نہیں ڈالتا۔ ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے جب تک میرا رب کا حکم نہ ہو۔ تو لہٰذا ہم لوگ قبر کے اندر ہوں گے، پھر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم پر کوئی گزرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں ڈال دے گا۔